پیروں کے پیر گئے روشن ضمیر گئے بغداد والے میرا بڑے دستگیر گئے پیروں کے بھی پیر ہے کیا شان ہے غوث الورا جیلانی میری تو جان ہے غوث الورا میری تو جان ہے پیروں کے بھی پیر ہے کیا شان ہے غوث الورا جیلانی میرا بنے دولہا میرا بنے دولہا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ آج ہم جس باکمال صوفی کا ذکر کر رہے ہیں محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کی ولایت کس طرح کی ہے، تو آپ نے اپنی ایڑی کی طرف اشارہ کیا، فرمایا میں جس پہ قدم نہ رکھوں اللہ اس کو ولایت دیتا ہی نہیں، فرمایا میں جس پہ مہر نہ لگاؤں اللہ اس کو ولی بناتا ہی نہیں ہے۔ شیخ سعدی بول اٹھے، فرمایا غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء، کہ غوث اعظم کا ولیوں میں بالکل اس طرح کا مقام ہے کہ جس طرح کا نبی پاک کا نبیوں میں مقام ہے۔ امام الاولیاء سرتاج الاولیاء حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے علم حاصل کر لیا لیکن میں تقریر نہیں کرتا تھا، حالانکہ یہ بڑا ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اس کے جو اثرات ہوتے ہیں نا اور کسی چیز کے نہیں ہوتے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ تو حضور غوث پاک کے بھی پیر ہیں نا، آپ تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھی پیر ہیں۔ حضرت جنید بغدادی کے بارے میں حضور داتا گنج بخش علی حجویری اپنی مشہور زمانہ کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں تقریر نہیں کرتا تھا، میرے مرشد بھی تھے اور میرے پیر بھی تھے حضرت سدری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جنید تقریر کیا کر۔ میں عرض کرتا حضور میں ابھی اچھا نہیں بنا، ابھی میں ٹھیک نہیں ہوا۔ اور میرے پیر بھائی بھی کہا کرتے تھے کہ حضرت کی بھی خواہش ہے اور ہمارا دل بھی کہتا ہے کہ لوگوں سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، آپ وسیلہ بنیں گے، تو میں انہیں ٹال دیتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے نصیب دیکھو، ایک رات میں
بغداد میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا، اچانک بغداد کی گلیوں نے مہکنا شروع کر دیا، اچانک سارے بغداد میں ٹھنڈی خوشبوئیں پھیلنا شروع ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں میرے نصیب دیکھو، مجھے مصطفیٰ کریم کا دیدار نصیب ہوا، میرے خواب دے وچ آیا ماہی تے میں گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولنا کتے پھر وچھڑنا جاواں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے مصطفیٰ کریم نے بڑا نوازا، اور جب حضور تشریف لے جانے لگے، اللہ کرے آپ کو میری اس بات سے لذت آئے، جب حضور تشریف لے جانے لگے تو فرمایا جنید یار تقریر کیا کر۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضور اب تو روزانہ کروں گا اور کھل کے کروں گا اور کئی بار کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ صبح فجر کی اذان ہوئی، میں اٹھا، میں نے وضو کیا، سنتیں میں نے گھر میں پڑھی، اور میرے دل میں تو چور تھا نا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پیر صاحب نے تو بتایا نہیں کہ مجھے ہوا ہے، لیکن مجھے تو دیدار ہوا ہے نا۔ اور بعض لوگ تو پیر صاحب سے بھی سیانے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں روز رات خواب میں جلوے نظر آتے ہیں، نور نظر آتا ہے، جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں، جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا وہ تے بول دے نہیں، اور ان سے بولا جاتا بھی نہیں اور وہ واقعی بولتے نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں تو چور تھا نا کہ پیر صاحب نے تو کبھی بتایا نہیں، لیکن مجھے تو نظر آیا ہے نا۔ کہتے ہیں میں نے سنتیں گھر میں پڑھی اور میں خرامہ مسجد کی طرف چلا، نماز حضرت نے خود پڑھائی اور نماز سے فارغ ہوئے، میں 7ویں صف میں کھڑا تھا، فرمانے لگے جنید یار آگے آ جا۔ میرے دل میں چور تھا، میں 3ری صف میں کھڑا ہو گیا، پھر فرمانے لگے کہ جنید اور آگے آ جا، میں جا کر پہلی صف میں بیٹھ گیا، پھر حضرت نے فرمایا کہ جنید ادھر آ، میرے پاس آ کے بیٹھ۔ یہ بھی تو قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے نا، یہ بھی نصیبوں والوں کو نصیب ہوتا ہے پاس بیٹھنا۔ مجھے دیکھ کے فرمانے لگے کہ جنید اب تقریر کیا کرے گا نا۔ میرے دل میں چور تھا، میں نے عرض کیا کہ حضور اب کیا ہوا ہے؟ حضرت تسبیح پھیر رہے تھے، 2-3 منٹ خاموش رہے، پھر فرمانے لگے کہ جنید اب تقریر کیا کرے گا نا۔ میں نے پھر عرض کیا کہ حضور اب کیا ہوا ہے؟ تو حضرت نے تسبیح وہیں رکھی، جبہ سمیٹا، چہرہ میری طرف کیا، جو روشنی آج میں نے آنکھوں میں دیکھی وہ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، جو جاہ جلال میں نے آج دیکھا وہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ فرمانے لگے کہ نظر بھی کیا نظر ہے، اٹھے تو بیڑا پار کر دے، گرے تو خانہ خراب کر دے۔ کہتے ہیں کہ جو جاہ جلال میں نے آج دیکھا وہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو حضرت فرمانے لگے جنید آج رات مجھے میرے رب کا دیدار ہوا۔ میرے مالک نے فرمایا کہ سری کوئی بات بتا۔ میں نے عرض کیا مولا ایک ہی مرید تیار کیا ہے، وہ بھی تقریر نہیں کرتا، کبھی تیرے محبوب کا ادھر کا پھیرا ہو تو وہ جنید کو اشارہ کر جائے، میرا کام بھی بن جائے گا اور لوگوں کو فائدہ بھی ہوگا۔ تو کہتے ہیں میری چیخ نکل گئی، اللہ اکبر کہا تو کپڑے پھٹ گئے، بغداد کی ساری مسجد رونے لگی، میں قدموں پہ گرا۔ میں نے عرض کیا محبوبہ مجھے تو آج پتہ چلا ہے
کہ مصطفیٰ کریم بھی مجھ پر کرم فرمائیں تو تیری دعاؤں کی برکت سے فرماتے ہیں۔ تو تقریر اتنا ضروری کام ہے کہ حضور خود فرماتے ہیں کہ جنید یار تقریر کیا کر۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب فرماتے ہیں کہ میں تقریر نہیں کیا کرتا تھا، میں کہتا تھا کہ اتنے لوگوں کے سامنے میں کیسے باز کروں۔ ایک رات مجھے حضور کا دیدار نصیب ہوا۔ محبوب فرمانے لگے کہ عبد القادر تو تقریر کیوں نہیں کرتا، تو واز کیوں نہیں کرتا؟ میں نے عرض کیا کہ حضور یہ عربی لوگ ہیں، فصیح و بلیغ ہیں، ہر بات کو سمجھتے ہیں، میں ان کے سامنے کیسے بات کروں؟ اور ویسے بھی ہر بندے کی ذہنی سطح کے مطابق بات کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو محبوب نے فرمایا کہ عبد القادر ذرا اپنا منہ کھولو۔ جب میں نے اپنا منہ کھولا تو حضور نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا اور فرمانے لگے کہ اب بولتے جانا، میری برکتیں تیری مدد کرتی جائیں۔ فرماتے ہیں کہ اگلی رات مولا کائنات مولا علی شیر خدا تشریف لے آئے، فرمانے لگے کہ عبد القادر ذرا منہ کھولو نا بیٹا، تو میرا بھی ہے نا۔ کہتے ہیں جب میں نے منہ کھولا تو انہوں نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا۔ میں نے عرض کیا کہ حضور نے تو 7 مرتبہ ڈالا تھا اور آپ نے 6 مرتبہ ڈالا ہے۔ فرمایا عبد القادر میں حضور کی برابری تو نہیں نہ کر سکتا، میں حضور کے برابر تو نہیں ہو سکتا۔ صحابہ تو خواب میں بھی آ کر کہتے ہیں کہ ہم حضور کی برابری نہیں کر سکتے، اور تو زندگی میں کیسے حضور کے برابر ہو گیا؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر میں نے تقریر شروع کی۔ چھوٹی سی مسجد، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا ہی گیا۔ فرماتے ہیں چھوٹی سی مسجد اور میں نے تقریر شروع کی، پھر مسجد بڑی ہوئی، پھر بغداد کی عیدگاہ، جب مجمع اور بڑھنے لگا تو صحرا میں خیمے لگ گئے، ہزاروں لوگ شریک ہوتے، ہزاروں لوگ۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، ہزاروں علماء قلم دوات لے کر بیٹھے ہوتے تھے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب بیان کریں گے تو جو تفسیری نکات ہوں گے وہ ہم نے لکھنے ہیں، وہ ہم نے نوٹ کرنے ہیں۔ اور اللہ نے آپ کو یہ کمال دیا تھا، آپ کو یہ کمال حاصل تھا، یہ حضور غوث پاک کی کرامت تھی کہ آپ بغیر سپیکر کے بولتے تھے۔ جس طرح پہلے والے کو سمجھ آتی تھی اسی طرح آخری والے کو بھی سمجھ آتی تھی۔ ملا علی قاری نے لکھا ہے اور بہت سے لوگوں نے لکھا ہے کہ حضور غوث پاک خطبہ دے رہے تھے، اچانک ہاتھ بڑھایا حتیٰ کہ ہاتھ بھیگ گیا، پھر ہاتھ واپس کیا تو شاگرد کہنے لگے کہ حضور پانی تو ہمیں کہیں نظر نہیں آتا، آپ کا ہاتھ کیسے بھیگ گیا؟ فرمانے لگے کہ تم چپ کر کے سبق پڑھو۔ تھوڑی دیر گزری، چند گھنٹے گزرے تو ایک پورا قافلہ آ گیا، تمام افراد بھیگے ہوئے تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ نے بڑی کرم نوازی فرمائی، آپ نے بڑی کرم نوازی۔ شاگردوں نے عرض کیا کہ ہوا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم دریا میں جا رہے تھے، اچانک طوفان آ گیا، کشتی ڈوبنے لگی، ہم سب نے پکارا یا شیخ حضرت سید عبد القادر جیلانی، خدا کے فضل سے ہم پہ ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں ہے دونوں جہاں میں سہارا غوث اعظم کا۔ تو حضور غوث اعظم نے وہاں بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھایا اور کشتی کو کنارے سے لگا دیا۔ ڈرنے لگے، بعض لوگ کہنے لگے کہ لوگ اس کرامت مانیں گے، تو میں نے کہا نہ مانیں، اور تو حضور غوث اعظم کی کرامت کو نہیں مان رہا،
تو حضور غوث اعظم کی بات کو نہیں مان رہا۔ پڑھو سورہ نمل۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے محل میں بیٹھے ہیں، اپنے دربار میں بیٹھے ہیں، فرمایا ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے۔ ایک جن اٹھا، کہنے لگا کہ دربار کے برخاست ہونے سے پہلے آپ چاہے 5 منٹ میں دربار برخاست کر دیں۔ پتہ ہے کتنی دور تھا؟ ہزاروں میل دور تھا۔ پتہ نہیں تم کہاں قرآن پڑھتے ہو، اور تم بنی اسرائیل کے ولیوں کی کرامتوں کو تو مانتے ہو، لیکن جب حضور کے امت کی ولیوں کی بات آئے تو تمہارے کانوں کے پیچھے خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ شرمندہ شرمندہ سا لب و لہجہ، ہمارا لب و لہجہ شرمندہ شرمندہ سا نہیں، اس لیے کہ ہم تو جیتے ہی، ہم تو زندہ ہی ولیوں کے نام کی برکت سے ہیں۔ ہم ڈر ڈر کے بیان نہیں کرتے نپے تلے سے الفاظ۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور دربار برخاست ہونے سے پہلے، فرمایا نہ بھائی، اس سے بھی پہلے چاہیے۔ ایک اور شخص اٹھا، عندہ علم من الکتاب، کہ جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا، سارا علم نہیں تھا، کتاب میں سے کچھ علم تھا۔ حضرت آصف بن برخیہ اٹھے، فرمانے لگے کہ حضور اگر آپ حکم کریں تو میں لے آؤں۔ فرمایا کتنا وقت لگے گا؟ عرض کیا حضور پلک جھپکنے سے بھی پہلے۔ اگر آپ سارے بولیں گے تو لطف آئے گا۔ کتنے وقت میں؟ پلک جھپکنے سے بھی پہلے۔ ہزاروں میل دور تھا۔ تو حضرت آصف بن برخیہ گئے یا وہیں رہے؟ اتنا بھاری تھا کہ 50 لوگ بھی نہ اٹھا سکیں۔ 80 فٹ چوڑا، 80 فٹ لمبا، 80 فٹ اونچا تھا۔ تو پلک جھپکنے سے پہلے آیا کہ نہیں؟ اور جب آ گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بھئی یہ کیا ہے؟ تو عرض کیا ھذا فضل من ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اور جن کے اوپر نرا فضل ہے ان کی شان یہ ہے، اور جن کے بارے میں اللہ کہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اے محبوب اپنے غلاموں کو خوشخبری دے دے کہ تیرے غلاموں پہ میرا فضل ہے، اور صرف فضل ہی نہیں بلکہ فضل کبیر ہے۔ اور جن پہ نرا فضل ہے، جن پہ صرف فضل ہے، ان کی شان یہ ہے کہ جائیں بھی نہ اور تخت لے آئیں، اور جن پر فضل کبیر ہو وہ اپنے ڈوبتے ہوئے مرید کو پانی میں ہاتھ ڈال کے بچا نہیں سکتے۔ تو پھر ڈر ڈر کے کیوں کہتے ہو؟ کھل کے کہو ہم پہ ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں ہے دونوں جہاں میں سہارا غوث اعظم کا۔ اور حشر میں خدا دے گا یہ منادی قادریوں کو۔ اس سے مراد ہر حضور غوث اعظم کا نام لینے والا قادری ہے، اور خدا حشر میں دے گا یہ منادی قادریوں کو۔ کہاں ہے قادری؟ کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ کہاں ہے قادری؟ کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ اور جمیل قادری 100 جان سے ہو قربان مرشد پر، یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں جنہوں نے لکھا ہے۔ اور جمیل قادری 100 جان سے ہو قربان مرشد پر، تجھ جیسے کو جس نے بنایا ہے بندہ غوث اعظم کا، تجھ جیسے کو جس نے بنایا ہے بندہ غوث اعظم کا۔
حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز کرتے، نصیحت کرتے، نوٹوں کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں۔ ایک مرتبہ آپ تقریر کر رہے تھے تو بغداد میں بارش ہونا شروع ہو گئی۔ آپ نے صرف 2 جملے عرض کیے، مولا تو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے، یہ بندے میں نے اپنے لیے اکٹھے نہیں کیے، اگر اپنے لیے اکٹھے کیے ہیں تو اور تیز بارش برسا، انہیں دوڑا دے، اور اگر تیری رضا کے لیے کیے ہیں تو پھر بھی تیری مرضی۔ تو حضرت یحییٰ کہتے ہیں پورے بغداد میں بارش ہوتی تھی، لیکن جہاں حضور غوث پاک کی محفل ہوتی تھی وہاں کوئی نہیں ہوتی تھی۔ کبھی کبھی نا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کرتے ہوئے وجد میں آ جاتے۔ یہ وجد کسے کہتے ہیں؟ یہ وجد ہوتا کیا ہے؟ کبھی کبھی آپ کہتے ہیں نا کہ یار آج تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، آج تو میرے لوئی کنڈے کھڑے ہو گئے، یار پتہ نہیں آج کیا ہوا، آج تو میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے۔ یہ وجد ہے، یہ کیف ہے، یہ ایک مستی ہوتی ہے جو چڑھ جاتی ہے، اور ہر کسی کو چڑھتی نہیں، اور جس کو چڑھ جائے پھر کمال ہو جاتا ہے۔ کرم کریں اجمیراں، اج موسم بڑا سہانا، اج مستی دا تو می برسا، نہیں پیاس دا کوئی ٹھکانا، تیرے کول اے اتر پرانا تے ساڈا درد بھی بڑا پرانا، تے میراں ہس ہس نہ ٹال سانو، اج اساں پیتیاں باج نہیں جانا۔ تو کبھی کبھی نا ماحول ہوتا ہے، کبھی کبھی حضور غوث پاک کو وجد آ جاتا تھا۔ اللہ کے دریائے رحمت کو بھی کبھی کبھی جوش آتا ہے۔ محبوب فرماتے ہیں کہ وہ پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ وہ اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا، وہ مجھ سے مانگے میں اسے عطا کر دوں۔ کبھی کبھی محبوب کریم کے دریائے رحمت کو بھی جوش آتا تھا۔ محبوب فرماتے آج پوچھو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو، میں بتاؤں گا، پوچھو۔ ایک دن نا حضرت ربیہ بن کعب حضور کے سامنے کھڑے ہیں، حضور نے فرمایا سل ربیہ، ربیہ سوال کرو۔ فرمایا مانگو جو مانگنا چاہتے ہو، تمہارا نبی تمہیں دے گا، تمہیں عطا کرے گا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کرتے کرتے ایک دن جوش میں، جذبات میں، وجد میں آ گئے۔ یوں نظر اٹھائی تو حضرت خضر علیہ السلام گزر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اے بنی اسرائیل کے ولی ذرا نیچے تو آ، محمد عربی کے غلام کی چند باتیں سن کے جا۔ آ تجھے سناؤں کہ محمد عربی کے غلام کس طرح کے ہوتے ہیں۔ عالم وجد میں، کیف میں تھوڑی دیر گزری تو تڑپنے لگے۔ لوگ سمجھ نہیں پا رہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ مجمع پہ سکوت طاری ہے، لوگ پریشان ہیں، مجمع دم بخود ہے۔ آپ کے ایک مرید تھے حضرت علی بن ہیدی، وہ نا دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے سوئے ہوئے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر وہیں چھوڑی اور علی بن ہیدی کے پاس نا ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے اور
نبی پاک پر درود پڑھنے لگے اور کافی دیر تک درود پڑھتے رہے۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو وہ بھی روئے اور حضور غوث پاک بھی روئے۔ دعا ہوئی، محفل ختم ہو گئی۔ اب غوث پاک سے تو پوچھنے کی کسی کی جرت نہیں، کسی میں ہمت نہیں، کون پوچھے؟ تو لوگ حضرت علی بن ہیدی کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ عرض کیا حضور، ہم سمجھ نہیں پا رہے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم کسی عام پیر کے ماننے والے نہیں ہو، میں تمہیں کیا بتاؤں کہ آج میں غوث پاک کی محفل میں بیٹھے بیٹھے مدینہ پہنچ گیا، مجھے رسول اللہ کے جلوے نظر آنے لگے، اور میرے شیخ کا کمال دیکھو، میں تو خواب میں یہ دیکھ رہا تھا نا، اور عبد القادر جاگتی آنکھوں سے نظارہ کر رہے تھے، عالم کیف میں، وجد میں، سرور میں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تقریر کرتے نا تو 50 آدمی اس کونے سے کھڑے ہو جاتے۔ حضور ساری زندگی گناہ کیے ہیں، اب توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے۔ 25 آدمی اس کونے سے کھڑے ہو جاتے، حضور ساری زندگی ڈاکے ڈولے ہیں، آج کے بعد توبہ کرتے ہیں۔ 10 لوگ ادھر سے کھڑے ہو جاتے، حضور ساری زندگی سود کا دھندا، چوری چکاری، آج کے بعد سچی توبہ کرتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے حضرت یحییٰ بن نجاح ان کا نام تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں سوچا کرتا کہ روز اتنے لوگ توبہ کرتے ہیں، آج ذرا گنوں تو صحیح ایک محفل میں کتنے لوگ کرتے ہیں۔ آج تو کاؤنٹنگ کے مختلف ذرائع ہیں نا، کیلکولیٹر ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اس دور میں نا گٹھلیاں ہوتی تھیں، کھجور کی گٹھلیاں، لوگ گٹھلی ڈالتے تھے یا دھاگا ہوتا تھا، گرا لگاتے تھے، ایک گرا دوسری گرا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی چادر کے پلو کے نیچے دھاگے کو چھپا لیا، ایک بندہ توبہ کرنے کے لیے اٹھا تو میں نے ایک گرا لگا دی، دوسرا توبہ کرنے کے لیے اٹھا تو دوسری لگا دی، تیسرا اٹھا تو تیسری لگا دی۔ کہتے ہیں کہ اچانک بندے زیادہ ہونے لگے اور میری سپیڈ بڑی کم تھی۔ جب بندے بہت زیادہ ہو گئے اور میں پریشان ہو گیا، میری سانس پھولنے لگی، تو حضور غوث پاک نے میری طرف دیکھا اور مسکرائے، اور مسکرا کے فرمانے لگے، یحییٰ میں دل کی گرہیں کھولتا جا رہا ہوں اور تو لگاتا جا رہا ہے، چھوڑ دے، تجھ سے نہیں گنا جائے گا۔ اس لیے کہ یہ لوگ عبد القادر کی وجہ سے توبہ نہیں کر رہے، یہ اللہ کے فضل کی وجہ سے کر رہے ہیں، اور اللہ کا فضل کبھی گنا جا سکتا نہیں، شمار کیا جا سکتا نہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال تک تبلیغ فرمائی، ہزاروں یہودیوں نے کلمہ پڑھا، لاکھوں نے۔ عیسائیوں کا ایک بہت بڑا عالم تھا، وہ کہتا تھا کہ میں ساری انجیل پڑھتا ہوں، سارے نسخے مجھے یاد ہیں۔ وہ اسلام سے متاثر ہو گیا، یمن کا رہنے والا تھا۔ کہنے لگا کہ میں نے ٹھان لی کہ میں اس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھوں گا جو اس وقت حضور کی امت میں سب سے زیادہ شان والا ہے۔ کہتے ہیں مجھے خواب میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کا دیدار ہوا، انہوں نے فرمایا کہ جانے کی ضرورت نہیں، بغداد چلا جا حضور غوث پاک کی بارگاہ میں۔
اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت میں سب سے زیادہ شان حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی ہے۔ ہم کوئی دیوانے نہیں، یا ہمیں عقل نہیں، یا ہمیں شعور نہیں، ہم نے ساری زندگی جس چیز کا سب سے زیادہ تعارف کروایا ہے وہ حضور غوث پاک کی نسبت ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس مولوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا جو کسی کا مرید نہ ہو، اور جس کا کوئی پیشوا نہیں اس نے ہماری پیشوائی کیا کرنی ہے۔ حضرت جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس دکاندار سے سودا نہیں خریدتا جو کسی کا مرید نہ ہو، اور جس نے تربیت ہی نہیں لی، جس کے پاس روحانیت نہیں، درد نہیں۔ خدا کے فضل سے ہم پہ ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں تو دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ یہ جو نسبتیں ہیں نا، ان نسبتوں کی اللہ کی نظر میں بڑی توقیر ہے۔ ان نسبتوں کی ایک بزرگ ہوئے ہیں امام محمد، آج میں نے لطف کی باتیں چھیڑ دی ہیں اس لیے کہ مضمون بڑے لطف کا ہے نا۔ ایک بزرگ ہوئے ہیں امام محمد، آپ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد ہیں۔ آپ سے نا کسی شخص نے کہا کہ حضور ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا پوچھو۔ آپ فقہ کے امام تھے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ حضور میں نا ایک سیبوں سے بھرا ہوا ٹوکرا خرید کر لایا ہوں۔ آج کل کیا کہتے ہیں، پیٹی کہتے ہیں نا، کریٹ کہتے ہیں ہماری زبان میں۔ کہتے ہیں کہ میں سیبوں سے بھرا ہوا ایک ٹوکرا خرید کے لایا ہوں۔ جب میں نے اس کو کھولا تو آدھے سیب ٹھیک تھے اور آدھے خراب تھے۔ اب میرے لیے کیا فتویٰ ہے کہ جو صحیح ہیں وہ رکھ لوں باقی واپس کر دوں؟ فرمایا شریعت یہ کہتی ہے کہ یا سارے رکھ یا سارے واپس کر۔ یہ کہا اور پھر رونے لگے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ حضور مسئلہ آپ نے مجھے بتایا ہے اور آپ رونے کیوں لگ پڑے ہیں؟ فرمایا مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ کہنے لگے جب کسی استاد کے شاگرد جائیں گے، فرمانے لگے قیامت میں جب کسی استاد کے شاگرد جائیں گے، جب کسی پیر کے مرید جائیں گے، جب مصطفیٰ کریم کے غلام جائیں گے، جب حضور غوث اعظم کے ماننے والے جائیں گے، کچھ اچھے بھی ہوں گے کچھ برے بھی ہوں گے، تو ہم بھی کہیں گے مولا سارے رکھ یا سارے بھیج۔ فرمایا رب کریم فرمائے گا، فرمایا رب کریم نیکوں پر ظلم نہیں کرے گا، اور ہمیں امید ہے وہ فرمائے گا میں نے جنت کھول دی ہے، رسول اللہ کے سارے غلام جنت میں چلے جائیں۔ حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے مولا میرا نام لینے والا جب تک توبہ نہ کرے وہ مرے نہ۔ تو اللہ کریم نے فرمایا عبد القادر میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں تیرا نام لینے والا جب تک توبہ نہیں کرے گا وہ مرے گا نہیں۔ پھر سن لیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ مولا میرا نام لینے والا اس وقت تک مرے نہیں جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ تو رب کریم نے فرمایا عبد القادر یہ وعدہ رہا
تیرا نام لینے والا جب تک توبہ نہیں کرے گا اسے موت نہیں آئے گی، وہ مرے گا نہیں۔ تو سامعین محترم، آخر میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں، اپنے محبوب کی بارگاہ میں، بالخصوص حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ میرے شیخ کامل، میرے دادا حضور مفتی پاکستان، پیر طریقت، راہبر شریعت، شیخ الحدیث و تفسیر، ابو الاولیاء حضرت پیر مفتی محمد عبداللہ قادری اشرف رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، المعروف محدث قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور قبلہ والد گرامی عالمی مبلغ اسلام شبی قبلہ شیخ الحدیث، پیر طریقت، راہبر شریعت، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت صاحبزادہ والا شان حضرت پیر مفتی محمد صفدر علی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے مرکز پر کروڑوں انوار و تجلیات کا نزول ہوتا رہے، اور آپ کا فیضان تا قیامت جاری و ساری رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔